من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں دروس کا سلسلہ چل رہا تھا اور دعائے ششم کے کچھ فقرات اور جملات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دعائے ششم اور چھٹی دعا صحیفہ سجادیہ کی جو امام علی زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اللہم وفقنا فی یومنا ھذا و لیلتنا ھذہ و فی جمیع ایامنا، اس کے بارے میں مختلف چیزیں بیان کی گئیں کہ مولا نے توفیق کے بارے میں دعا مانگی ہے، مولا نے طلب خیر کے بارے میں دعا مانگی ہے، خیر کسے کہا جاتا ہے، ہجران شر کے بارے میں امام علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں کہ خدایا ہمیں شر سے دور رکھ۔ اور آج جو درس ہے وہ ہے اتباع السنن، خدایا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا کی سنت کی اتباع کریں، پیروکار بنے رسول کے اور اہل بیت علیہ السلام۔ سب مسلمان موظف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو خداوند متعال ان سے چاہتا ہے اس پہ عمل کریں۔ جو انسان ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا وہ درواقع گنہگار ہے، اور ان سنت پہ عمل کرنا، سنن پہ عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کو اور معارف کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کا حکم کیا ہے اور خداوند متعال نے ہمارے لیے کون سی چیزیں ایسی رکھی ہیں جن میں بھلائی ہے، خیر ہے، وہ منابع شناخت جو ہیں وہ درواقع دو چیزیں ہیں۔ ایک قرآن ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا سنت پیغمبر ہے، اقوال معصومین ہیں، افعال معصومین ہیں، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم، معصوم کا فعل، معصوم کا قول، یہ چیزیں ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جو انسان اس سنت پہ عمل کرتا ہے، رسول خدا کا پیروکار بنتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، وہی راہ راست پر ہے، وہی نجات یافتہ ہے۔ اور اسی سنت کے بارے میں چاہے سنت ہائے انبیاء قبلی ہو، انبیاء گزشتہ جو گزشتہ پیغمبر تھے ان کی سنتیں ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا کی جو سنت ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہوا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، خداوند متعال چاہتا ہے کہ آپ اہل سعادت ہوں اور جو سنتیں ہیں ان کی طرف آپ کی ہدایت کرے۔ قد خلت من قبلکم سنن، یعنی آپ سے پہلے بھی سنتیں موجود تھیں، ان پر بالآخر اب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، خدا کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ خدا کے جو قوانین ہیں اور سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو کہتے ہیں سنت نبی، سنت پیغمبر، اور اس کے ساتھ ملحق ہوئی سنت معصومین، اہل بیت علیہ السلام، اقوال اور افعال اور اعمال کی پیروی کرنا، انہوں نے جو جو کہا، جو فرمایا اور جو ہمیں کر کے دکھایا ان کی پیروی کرنا سب پر ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول آپ کو دے رہا ہے اس کو آپ اخذ کریں۔ اب رسول خدا اگر فرما رہا ہے کہ علی کی اتباع کریں، میرے بعد وہ آپ کا امام ہے، میرا وصی ہے، جانشین ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ فخذو، میری سنتیں، میں نے جو جو اعمال انجام دیے ہیں دنیا میں،
جو میری سنت ہے، جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ کو لینا پڑے گا، اور جس چیز سے میں نے روکا ہے، شراب سے، گلا سے، غیبت سے، تہمت سے، ریاکاری سے، ان چیزوں سے آپ کو بالآخر رکنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر آپ انسان، سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اسوہ ڈھونڈتا ہے، مگر رسول خدا سے بہتر کوئی اسوہ نہیں ہے۔ اگر اسوہ ہے اور زندگی بہترین گزارنی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک محبوب بن جاؤں، اگر خدا کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کا محبوب اگر خدا ہے، تو کیا اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، رسول خدا کی پیروی کرو، مجھ رسول کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اب آپ کو انعام یہ ملے گا کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ خدا کے محبوب بن جائیں گے، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور خداوند متعال ان اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے والے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔